السلام ناظرین، میں ہوں امداد سومرو۔ ثانیہ موٹر وے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ بالآخر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، مگر خبر یہ نہیں ہے کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ پولیس ایک بار پھر قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی والا جو انداز ہوتا ہے نا، جھوٹ بولنے والا، وہ اختیار کیے ہوئے اور اپنی جو ہٹ درمی ہے یعنی انکمپیٹنس کی، وہ چھپانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں اور عجیب و غریب قسم کے افسانے، جھوٹی خبریں فیڈ کرنا، غلط بیانی کرنا، اس سے پولیس ہماری باز نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے جب تک یہ پولیس کی کونسلنگ نہیں ہوگی یا جب تک پولیس یہ مان نہیں لے گی کہ بھائی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے پولیس کی جو نااہلی بھی تھی، پولیس کی ویجیلنس نہ ہونا اس کی وجہ بھی تھی۔ چلیں، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن واقعہ ہونے کے بعد ہماری پولیس جو مسلسل جس طرح کی ایک چلاکی جس کو ہم کہہ دیں نا، وہ جس طرح کرتی آئی ہے، جس طرح سب کو الو بنانے کی کوشش کرتی آئی ہے، اور اس کے بعد پھر حکومت پولیس کی سرپرست بن کے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ حکومت پکڑ لے پولیس کو، سمجھ جائے کہ یار تم لوگوں نے یہاں پہ غلط بیانی کی ہے اب ہوا، اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرے۔ لیکن حکومت انعام اکرام ہمارے، کیونکہ وہ جو عثمان بزدار وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، انعام اکرام دے رہے ہیں۔ اب واقعات یہ ہیں کہ جی 9 ستمبر کو وہ ایک سانحہ ہوا، اندھوناک سانحہ، اور جن کے ساتھ سانحہ ہوا وہ خاتون اور اس کے بچوں کے ساتھ، ان کی تو زندگی کا حصہ بن گیا نا، اللہ معاف کرے، ایک جیسے انسان کے گھاؤ لگ جائے اور کبھی نہ بھرنے والا گھاؤ ان کو لگ چکا، اور اللہ ہی ان کو اس سے توفیق دے کہ وہ اس سے نکل پائیں، لیکن بہرحال نفسیاتی طور پر تو وہ ساری زندگی اس میں قید ہو کر رہیں گے نا۔ لیکن اس سانحہ ہو گیا، ہوتے ہیں سانحات۔ اس سانحے کے بعد کیا گیا کہ جناب جو پہلا بیان آیا تھا سی سی پی او صاحب کا، اور اس کے بعد مسلسل عمر شیخ صاحب اس بیان پر قائم ہے، لیکن جو چالاکی کی ہے، جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کہا یہ گیا کہ جی یہ پولیس نے گرفتار کیا ہے بڑی چابک دستی کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ، ویجیلنس اور پولیس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، اس سب کے ساتھ وہ جو چھلاوا بنا ہوا تھا 9 ستمبر سے عابد ملی، وہ پولیس نے خود پکڑ لیا۔ پہلے کا فیصل آباد سے پکڑا ہے، پھر کسی اور شہر کا نام آیا، پھر کسی اور شہر کا، اور فائنلی کہا گیا کہ نہیں جی آئی جی صاحب نے کہا مانگا منڈی سے وہ اپنی بیگم کے ساتھ ملنے آیا تھا، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور وہ ہمارے راڈار پہ تھے، اور ان کی جو نمبر شمبر وہ تھے اس پہ ٹریکنگ پہ لگے ہوئے، تو وہ جب اپنی بیگم سے اس نے رابطہ کیا اور اس نے ملنے کے لیے اور پیسے لینے کے لیے وہ آیا تو ہم نے اس کو دھر لیا۔ یہ کہانی تھی اور سمجھ میں بھی آ رہی تھی، ہم نے بھی سمجھا کہ یار بہت اچھا ہے بھائی، اگر اس طرح پولیس نے کیا ہے، پکڑا ہے، تو داد دی سب نے کہ بہت اچھا ہے یار، ایک بندہ جو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہاں ہے، اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ اور اب آگے قانون ہے، عدالتیں ہیں، عدالتیں اس کو جو سزا دیں گی زینب کے مجرم کی طرح، ہر وہ سزا سب پھر اس پر ایک باقی جو ہوں گے وہ بھی عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، ایک نیا تنازع سامنے آ گیا، جہاں سے وہ پولیس کی استادی نہیں ہوتی جو کاریگری، وہاں سے پولیس کی کاریگری سمجھ آ گئی۔ وہ جو مطلب بندہ لفظ کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ جو 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا معاشرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے، تو انہوں نے وہ کیا کہ جی پتہ چلا کہ اس کے جو والد ہیں اس کے ملزم کے عابد ملی کے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے بلایا تھا اپنے بیٹے کو اور اس نے سرنڈر کروایا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو خود اس کو بلوایا کیونکہ ہم مصیبت میں تھے، اور بقول ان کے کہ جی ہماری کچھ خواتین بھی پولیس کی کسٹڈی میں تھیں، جو کہ روایتی طریقہ ہے۔ ظاہر ہے اب لوگوں کو عابد ملی کے ساتھ تو ہمدردی نہیں ہے، لیکن عابد ملی کے اہل خانہ کا تو اس میں قصور نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ہمارا روایتی طریقہ ہے۔ ہماری پولیس یہ تک کرتی ہے کہ وہ، ہم پنجابی میں بھی یہی کہتے ہوں گے، سندھی میں کہتے ہیں مال مار آنا، یعنی اگر کوئی چور ہے، کسی پر الزام ہے، تو گاؤں میں جاتے ہیں، اس کے بیوی بچے باپ والدین سب کو اٹھا کر لے آتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی ان کی جو بھینسیں بکریاں بیل اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ لے آ کے بند کر دیتے تھانے میں۔ اس کو مال مار کے آنا کہتے ہیں کہ پولیس نے پورے کے پورے پنڈ کا مال مار لیا۔ اچھا، اب عابد ملی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اگر اس کے اہل خانہ نے اس کی سپورٹ کی تو ان کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی وہی، یعنی قانون اسی طرح جس طرح مجرموں کو کرتا ہے، مجرموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن بھائی جو ہوا ہے وہ مان لو یار، کیا ہو جاتا ہے؟ آپ مطلب پولیس کو اگر عابد ملی گرفتار ہوا ہے وہ بڑی کامیابی ہے، یہاں پہ آ کے یہ دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟
بنیادی چیز کہ عابد ملک خود گرفتاری دی ہے، اس کے باپ نے گرفتاری دلوائی ہے. اگر کیونکہ اس کا باپ سامنے آ کے کہہ رہا ہے نا، اب وہ سامنے آ کے کہہ رہا ہے، پولیس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دکھائیں کہ جی ہم نے خود جا کے پکڑا ہے. اس کا باپ سامنے آ کے بات کر رہا ہے. اور پھر ہمارے جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، انہوں نے 50 لاکھ روپے کارکردگی پر دے دیے. اور سی سی پی او صاحب ہمارے وہی ہیں جنہوں نے فوری طور پر پھرتی دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ خاتون جڑی ہے تے کوئی اس ٹائم کوئی پیٹرول چیک کیتا بغیر تے موٹر وے تے نہیں نہ جانا، سیدھا راہ لے کے چلے جانا. مطلب یہ جو جس انداز میں انہوں نے تضحیق کی تھی، وکٹم بلیمنگ کی تھی جس طرح انہوں نے، وہ اس کے بعد ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا گیا تھا، سینٹ کی قومی اسمبلی میں بلایا گیا تھا. وہ معافی کیا، مینوں معاف کر دو، میں پہلے معافی منگی ہے اور تاڑے کو بھی منگ لینا. یعنی تنزیہ انداز، یعنی وہ سمجھ نہیں، وہ دل سے یہ نہیں سمجھ رہے تھے. ایک ندامت ہوتی ہے نا، مطلب میں غلط کام کروں اور مجھے دل سے لگے کہ یار میں نے غلط کام کیا، میں سر جھکا کے معافی مانگ لوں گا، کیا ہو جاتا ہے، معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ منتخب اداروں کے سامنے پہلے تو گئے نہیں تھے سینٹ میں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں صاحب نے جانا مناسب ہی نہیں سمجھا. آئی جی موٹر ویز گئے، دیگر حکام جو تھے سیکٹری کمیونیکیشن وہ بھی گئے. اس سے پہلے سینٹ کی اسی قائمہ کمیٹی میں جس کے چیئرمین ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر سینیٹر، انہوں نے بلایا تھا آئی جی ایف سی کو. مسنگ پرسن بلوچستان میں ہدایت اللہ نام کا نوجوان قتل ہوا تھا ایف سی کے افسروں اہلکار کے ہاتھوں. تو وہ چلے گئے تھے آئی جی ایف سی، وہ میجر جنرل ہوتے ہیں، وہ چلے گئے تھے. سی سی پی او صاحب نہیں گئے تھے. ان کو سمن کیا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے، سمن بھیج کر. سمن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ کو بلایا جاتا ہے باعزت طریقے سے کہ آپ آئیں، اپنا بتائیں کہ کیا ہوا ہے، رپورٹ پیش کریں. سمن ملزم کو کیا جاتا ہے کہ قائمہ کمیٹی سمجھا تھا کہ آپ نے ہماری توہین کی ہے، ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، اور پھر اس کے سامنے جا کے مینوں معاف کر دو جی، میں پہلے ہی معافی منگا ہے اور تاڑے کو معافی مانگتا. یہ رویہ ہمارے سی سی پی او صاحب کا اور آج بھی ہے. اور یار میں تو حیران ہوں، مطلب داد دینی پڑے گی سی سی پی او صاحب کی جو جگرے کی. بھائی 2 انٹرویوز دیے انہوں نے. ہمارے دوست ہیں رؤف کلاسرا صاحب کو، رؤف کلاسرا صاحب صحافی، ان کو کوئی بھی انٹرویو دے وہ لے لیں گے، وہ لینا چاہیے. لیکن یار ایک افسر سی سی پی او صاحب وہ 1 گھنٹہ بیٹھے کیمرے کے سامنے انٹرویو دے رہے ہیں. یار واقعہ ہوتا ہے، واقعے کے اوپر کوٹ لینا، ورژن لینا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہم ورژن لیتے ہیں افسروں سے، وہ دیتے ہیں. کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی بھی لیول کا افسر ہوتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنا موقف دینا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسا ہوا، ایسا وہ جو کچھ ایک ہوتا ہے. یا اس موقع پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنا ہے، پریس کانفرنس کرنا 1 گھنٹے کے 2 انٹرویوز. یار یہ مطلب ڈسپلنڈ فورس کے افسر ہیں سی سی پی او صاحب، اور جنہوں نے یہ وہی افسر ہیں جنہوں نے اپنا آئی جی کھا گئے تھے. تو بہرحال گزارش یہ تھی کہ جی عابد ملک گرفتار ہو گیا، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اب پروسیکیوشن کا کام ہے، پولیس نے اپنا کام کر دیا. پولیس اب پروسیکیوشن کو شواہد اور باقی چیزیں بھی دے، تو انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ عابد ملک کو وہی سزا ملے گی جو اس طرح کے جرم کی ہونی چاہیے. قرار واقعی سزا جس کو کہتے ہیں، جیسا جرم کیا اس سے بھی گھناؤنی سزا، جتنا گھناؤنا جرم کیا اس سے بھی سخت سزا، عبرتناک سزا ہونی چاہیے. مگر پولیس کو بھی ذرا اپنا عثمان بزدار صاحب اور ان کے باس وزیر اعظم عمران خان صاحب، جن کی یہ چوائس ہیں سارے آئی جی اور سی سی پی او اور دیگر افسران، یعنی ایس ایچ او تک خان صاحب خود تبدیل کرواتے ہیں، تو وہ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر پولیس کی کہیں غلط بیانی ہو رہی ہے تو پھر اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے نا. اگر پولیس اتنے ہائی پروفائل انٹرنیشنل کیس کے اوپر اگر اتنی غلط بیانی کر سکتی ہے تو چھوٹے موٹے مقدمات کے ساتھ، چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کرتی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.